اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے تحقیقی چینل کو دیکھنے سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک عبادت ایسی ہے جو سدا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ جی، خواہ وہ غفلت میں ہو، خواہ وہ ریا میں ہو، وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اور وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ درود و سلام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک پر اچھے طریقے سے صلات اور سلام بھیجو۔ درود پاک حضور کی ذات اقدس پر بھیجنا ہے۔ نبی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، رسول کا لفظ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے آپ نبی ہیں تب سے درود و سلام جو ہے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اگر حضور کی امت بھی ختم ہو گئی تو پھر بھی حضور کا ذکر جاری رہے گا، کیونکہ رب خود حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اس رب کی ذات جب تک ہمیشہ اس کی ذات باقی ہے، لہذا حضور کا ذکر بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو نبی آپ کب سے ہیں؟ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبوت واجب؟ آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ درود پاک حضور کی ذات اقدس پر اللہ بھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ جو درود پاک بھیجتا ہے سعادت الدارین میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی صفت اور ثنا ہر ٹائم بیان کرتا رہتا ہے، اور فرشتے جو درود پاک بھیجتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فرشتے شب و روز حضور کی تعظیم کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیے امام المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بڑی ایمان افروز بات نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور ایک روایت میں امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من صلی علیہ قضیت لہ مئۃ حاجۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس کی 100 حاجتیں پوری کروں گا، 70 دنیا کی اور 30 آخرت کی۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں دیکھیے، ایک ہے کہ ساری زندگی کے ہمارے اعمال ہیں، اگر اللہ کی ایک نظر رحمت ان پر ہماری طرف ہو جائے تو سارے اعمال پر وہ غالب ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب عبادتوں پر وہ غالب ہے۔ اگر اللہ ایک مرتبہ ہم پر اپنی نظر رحمت فرما دے تو وہ کتنا کریم ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک بھیجو تو 10 مرتبہ پیار کی نظر سے حضور کے غلام کو دیکھتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس سے اندازہ لگا لو۔ اور یہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جب ملائکہ پڑھتے ہیں، حدیث کے مطابق جنت کے جو ارد گرد فرشتے ہیں وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت بڑھتی چلی جاتی ہے، جنت کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جی، یہ البریز کتاب میں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ باقی بھی وظیفے ہیں، توبہ استغفار ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تہلیل ہے، ان کی وجہ سے جنت کے اندر وسعت نہیں آتی، لیکن جب ارد گرد کے جو ملائکہ ہیں درود السلام بھیجتے ہیں تو جنت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا ہی ایمان افروز جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت حضور کے نور سے بنی ہے، جنت حضور کے نور سے بنی ہے، اور حضور سے اس جنت کو اس طرح پیار ہے جس طرح بچے کو اپنے باپ سے ہوتا ہے۔ اب اس کی چاروں طرف جب ملائکہ درود پاک پڑھتے ہیں اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اڑوں اور حضور تک پہنچ جاؤں، جہاں حضور رہتے ہیں وہاں میں جاؤں، لیکن پھر اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ اس کو وہاں ہی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب نہ اٹھ جائے، غیب پر ایمان رہے۔ اور القول البدیع کے اندر یہ روایت موجود ہے، درود پاک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں جو مقبول ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو مردود ہوتے ہیں، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو بہر صورت مقبول ہی مقبول ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ کیا نیند میں، غفلت میں، اونگ میں پڑھے تو پھر فرمایا پھر بھی یہ ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمت، دیکھیں
اگر ایتے سجدہ بندہ ایک مجلس میں مطلب ہے کہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، 5 مرتبہ پڑھتا ہے، کم و بیش جتنا بھی پڑھتا ہے، ایک ہی اگر سجدہ کر لے گا تو کافی ہے۔ جیسے ماہ رمضان میں فاضل کرام منزل پکاتے ہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر، لیکن درود پاک ایک محفل میں کوئی اگر بندہ بار بار پڑھتا ہے، 100 مرتبہ پڑھتا ہے درود پاک، 100 مرتبہ جو ہے وہ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی جواب جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ یہ درود پاک عظیم عبادت ہے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو اس کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔